बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 सितंबर है, साल 2021। आज बिल आखिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गद्दारों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत आलमी ताकतों और चोर सियासतदानों को भी दो टोक पैगाम दिया है। आर्मी चीफ की यौम दिफा व शोदा की तकरीब के अंदर आज होने वाली तकरीब के 10 आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। चूंकि मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो अगली हिकमत अमली है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज की तकरीर के अंदर उसका एक वाजे लाया अमल नजर आता है। हर साल पाकिस्तान के अंदर 6 सितंबर को यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। 1965 के अंदर भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर शिकस्त दी, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है कि एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान उसने किस तरीके से अपने से कई बड़ा जो दुश्मन है, कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवाए, जो असले में वसाइल के अंदर जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा था। लेकिन कौम ने, मुसल्लह अफवाज ने जिस बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, यही वो वजह है कि पाकिस्तानी कौम को नाकाबिले शिकस्त करार दिया जाता है। GHQ रावलपिंडी के अंदर आज भी इस हवाले से तकरीब हुई, जिसके अंदर शोहदा की फैमिलियां शरीक हुई और उसके साथ ही सदर पाकिस्तान, अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, अपोजिशन लीडर, चेयरमैन सेनेट और मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात उसके अंदर शरीक हुई हैं। और ख़ास तौर पर उसके अंदर जो आम खताब होता है, या तो सदर पाकिस्तान शरीक होते हैं, या वज़ीर आज़म इमरान खान, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो शरीक होता है। आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी शरीक हुए। उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जो नरेटिव है वो दुनिया के सामने रखा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आज तकरीर की है वो मैं समझता हूं एक अगली जो हिकमत अमली है पाकिस्तान आर्मी की और जो खतरात है उन्होंने वाज़े आज उसका इजहार किया है। क्योंकि इससे कबल जो महाज जंग जो है वो महाजों पर लड़ी जाती थी, अब महाज की तब्दीली हुई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुसलसल प्रापेगंडा हो रहा है और खूनी लिबरल टोला, PTM और इस तरह की मुल्क दुश्मन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो प्रापेगंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रेंड चलते हैं, उस हवाले से आज वाज़े तौर पर आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया है। मैं उसके आम नुकात आपके सामने रखता हूं। इस तकरीर के अंदर आर्मी चीफ ने भारत को दो टोक पैगाम दिया है, दिफाई जो अपनी सलाहियत है उसके हवाले से बयान किया है, सियासतदानों को पैगाम दिया है, 5th जनरेशन वार का जिक्र किया है, मसला कश्मीर और सैयद अली गिलानी के हवाले से जिक्र किया है, तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल और आलमी ताकतों को इस हवाले से क्या कंट्रीब्यूट करना है, दहशत गर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान की एक जंग है उसका भी इजहार किया गया है। तो मैं आपके सामने जरा इसके आम नुकात रखने जा रहा हूं और इसको जरूर आपने जो है वो समाप्त करना है। बहरहाल ये आपका राइट है। सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने दिफाए वतन के लिए हर कीमत पर कुर्बान होने के अज़्म का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि दिफाए वतन एक मुकद्दस फरीज़ा है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हर आजमाइश में हमने ये साबित किया है कि पाक फौज अपने वतन का दिफा करना जानती है, दिफाए वतन के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। और इससे कबल हमने देखा कि जिस तरीके से 2019 के अंदर भारत ने पाकिस्तान के अंदर जारहियत की और हमारी जो पाक फजाइया के नौजवान हैं उन्होंने किस तरीके से उसको काउंटर किया, हमारी जो बहरी अफवाज हैं उन्होंने किस तरीके से उनकी मैरीन को जो है वो काउंटर किया। मुख्तलिफ तकरीब, एक बड़ी जबरदस्त जो है तकरीब है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा पोटेंशियल है। दुश्मन हमें हर लम्हा और हाथ महाज पर तैयार पाएगा। ये दूसरा नुक्ता था उनकी तकरीर का। वो आर्मी चीफ ने कहा कि मौजूदा दौर में जंग की नोयत बदल गई है, पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और दुश्मन आजमाना चाहता है तो हमें हर लम्हा और हर महाज पर तैयार पाएगा। दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, जबकि आपके प्यारों की कुर्बानियां कभी रायगां नहीं जाएंगी। उन्होंने शोहदा की फैमिलीज को पैगाम दिया, हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूले। कश्मीर में भारत के 5 अगस्त के जो इकदामात हैं उस हवाले से उन्होंने मजम्मत की कि ये कश्मीर का मसला एक कलीदी हैसियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको हल होना है। भारत ने एक रियासती जबर और बर्बरियत के जरिए वहां पर कर्फ्यू का माहौल पैदा किया। 5 अगस्त के इकदामात को हम मुस्तरद करते हैं, कश्मीरी अवाम के साथ हैं। सैयद अली गिलानी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे और उनकी बड़ी कुर्बानी है, आज उनकी अजीम कुर्बानी को भी जो है वो हम खराज तहसीन पेश करते हैं।
مشکل وقت کے اندر آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس مشکل وقت میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل وقت میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور افغانستان میں قیام امن کے لیے دنیا سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، جبکہ افغان عوام نے جنگ کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ غیر ملکی انخلا کے بعد افغانستان میں قیام امن کا ایک موقع ملا ہے۔ افغانستان میں خواتین سمیت جو انسانی حقوق ہے، امید ہے وہاں جو طالبان ہیں وہ اس کا احترام کریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا کو تعاون کرنا ہوگا اب طالبان اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ۔ دشمن کے منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس حوالے سے ایک بڑا عام میسج دیا گیا ہے، اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی شخص کو علاقائی یا لسانیت کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمیں اندرونی خلفشار پھیلانے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہے۔ کچھ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، دشمن کے منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ آرمی چیف نے واضح اظہار کیا ہے کہ اب جو اگلا محاذ ہے وہ ہمارا اندرونی جو غدار ہیں، جو ریاست پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھارتی اور غیر ملکی ایجنسیز کے ہاتھ کے اندر کھیلتے ہیں، وہ غدار جو ہے، جو بے شک کسی اور جماعت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ پی ٹی ایم ہو، کوئی مریم گروپ ہو، کوئی تیسرا گروپ ہو، بے شک وہ سیاست کریں لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر کریں، لیکن افواج پاکستان کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس طرف انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کا جو پراپیگنڈا ہے، کچھ سادہ لوگ جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ارض پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے بیرونی دشمن سے نمٹ چکے ہیں، اب اندرونی دشمن سے نمٹا جائے گا، اور ہمارے کچھ نادان دوست پراپیگنڈا میں آ جاتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اب جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو فیک نیوز اور غلط خبریں اور اس طرح کی چیزوں کی طرف آرمی چیف نے واضح اعلان کیا ہے کہ اب وطن کے غدار جو ہیں ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کتنا عام اعلان ہوتا ہے، کتنے صحافتی لبادے میں ہیں، کتنے سیاسی جماعتوں کے لبادے میں ہیں، اور کتنے پی ٹی ایم جیسی آرگنائزیشن جن کو پاکستان کی کامیابی پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ ملک دشمن بھارت کی جو کامیابی ہیں اس پر خوشی ہوتی ہے۔ اب یہی وہ منافق ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اب جو سیاستدان ہیں وہ آپ کو علم ہے، سیاسی جماعتوں کے قائدین وہ بھی اکثر نظر آتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آرمی ہے ٹیک اوور کرتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، جمہوری حکومت کا تسلسل نہیں ہے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، نواز شریف جو ہے، مریم نواز ہو اور شہر سکان عباسی ٹائپ لوگ روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آج کل وہ یہ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے قبل ان کو حکومت میں ملتی تھی، وہ سارے معاملات جائز بھی ہوتے تھے، دھاندلی کے ذریعے سارا کچھ آ جاتا تھا۔ اس جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے اندر چند ایک جو خونی لبرل آنٹیوں کا ٹولہ ساتھ ملا ہوا ہے، کچھ وکلا رہنما آپ کو علم ہے وہ بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، تو اب ان ایک واضح پیغام دیا آرمی چیف نے۔ اب اپوزیشن اور حکومت آپس کے اندر لڑتے رہتے ہیں، تو جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہماری رائے بالکل کلیئر ہے، ہم سب کو آئین کی پاسداری، برداشت اور رواداری کو فروغ دینا ہوگا، یعنی صرف آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد کیا جائے، اور سیاسی جماعتیں اگر حکومت اور اقتدار حاصل کرتی ہیں تو کیا آئین پاکستان ان کو لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے، عوام پر ظلم و ستم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ لوٹ مار، کرپشن، چور بازاری اور منی لانڈرنگ کے یہ جو دھندے ہوتے ہیں، یہ عوام کو جو ہے وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو ماحول ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ماحول آپ پیدا ہی نہ ہونے دیں، آپ آئین کی پاسداری کریں، آپ جو آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں، آپ اس وطن کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، تو اگر آپ جو ہے لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، عوام کو لوٹیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے بیرونی دنیا کے اندر جا کر جائیدادیں بنائیں، تو یہ کیا آئین سے آپ کی بغاوت نہیں ہوگی؟ تو آپ سب کو اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا، تب یہ معاملہ چلے گا۔ برداشت اور رواداری، ایک دوسرے پر تنقید برائے تنقید انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، اعتدال، تحمل، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ کنونس کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اعتدال پسند اور جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، تنقید برائے تنقید اور ذاتی انات کو
پس پش ڈالنا ہوگا۔ روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو، پاک فوج نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہے، تاہم عوامی تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہو تو اس کی مثال افغان جو ہمارا ملک ہے وہ ہے۔ چونکہ اس کا ذکر انہوں نے سیاستدانوں کے معاملات اور آئین پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے، تو اس کا ایک واضح میسج ہوتا ہے جب آرمی چیف اور اس طرح کی جو عام شخصیات گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا ہر جملہ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر عوام اور فوج ان کے درمیان خلیج پیدا ہو تو ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں فوجیں، اور اس کی واضح مثال اس وقت افغانستان کے اندر جو فوج نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی عراق، شام اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ افغانستان کی یہ جو مثالیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ عوام اور اگر فوج کا آپس کے اندر رشتہ محبت اور اعتماد استوار ہوگا تو پھر اس فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور یہی 6 ستمبر 1965 کا پیغام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اور افغانستان کے حوالے سے دنیا کو مدد کرنی ہے، نہ کہ یہاں انتشار کو بڑھانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو عوام کی قربانیاں ہیں ان کو سلام پیش کیا گیا ہے، بھارت کو بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ دفاعی صنعت انہوں نے کہا کہ ہم نے اضافہ کیا ہے دفاعی صلاحیت کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی خود انحصاری بھی حاصل کی ہے۔ سیاستدانوں کو جمہوریت پہ یقین، آئین کا احترام اور یہ ساری بات کی 5th جنریشن وارفیئر، خونی لبرل ٹولہ اور سب کے خلاف اب ایکشن کی بات ہوئی۔ مسئلہ کشمیر، طالبان، افغانستان، یہ تقریباً 10 عام نکات ہیں جو آج انہوں نے بیان کیے۔ اور اب جو ہماری آرمی ہے اور ریاست پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت کا بھی نریٹو یہی ہے، اور یہ یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ان ملکی غداروں کے خلاف اس ملک کے اداروں کے اندر یہ سخت ہے کہ وہ آپریشن کریں، یا کہ یہ باتیں بھی جو ہے وہ پہلے کی طرح جو ہمارے بہت ساری چیزیں جو سیاسی رہنما گفتگو کرتے ہیں ان کی طرح دعوت ثابت ہوں گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔